تکلیف والدہ اٹھاتی ہے وہ کوئی اور بیان بھی نہیں کر سکتا. اور تیسرا احسان وہ ساری زندگی جو پرورش کرتی ہے. والد ان تینوں میں سے ایک کام جو ہماری پرورش والا معاملہ ہے یقیناً بہت بڑا احسان ہے، لیکن ماں کا مرتبہ نبی پاک نے 3 بار فرمایا. اچھا لیکن یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. اگر عام آدمی یہ حدیث پڑھے اور وہ اپنی ذہن سے فیصلہ کر لے کہ بھئی اس کا مطلب تو ماں ہی کا مرتبہ ہے، اب نے ماں کی خدمت ہی کرنی ہے، والد صاحب کی تو باری بعد میں آئے گی. نہیں، حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علماء کی حاجت ہے. کیا خوبصورت علماء نے اس حدیث کے بعد اس کی تطبیق کر کے فرمائی، کیٹیگرائز کیا کہ بندہ خدمت ماں کی زیادہ کرے گا اور تعظیم والد کی زیادہ کرے گا. کیونکہ والد ہماری والدہ کا بھی تو شوہر ہے نا، سرتاج ہے. تو اب والد کا اکرام، والد کی عزت زیادہ کرنی ہوگی اور والدہ کی خدمت زیادہ کرنی ہوگی، تاکہ یہ جو بیلنس ہے یہ برقرار رہے اور ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو کچھ بزرگوں کے واقعات سناتا ہوں. ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا. اور سبحان اللہ، جب ماں کی دعا، بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. اللہ اکبر. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ سورہ بقرہ میں موضوع کیا ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے نا. اب گائے کی صورت ہے، گائے والی صورت میں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ماں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بچے کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ جناب اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا. اللہ کریم نے اس بچے کو پھر کیسی کیسی برکتوں سے نوازا. اس کا مطلب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت پیغام کیا دے رہی ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور والدین کو بھی سکھایا جا رہا ہے. تفصیل ہے اس واقعے میں کہ ایک والد تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، حلال روزی کا تھوڑا سا مال چھوڑ کر گیا. اللہ نے اس حلال میں ایسی برکت ڈال دی کہ اس کے بچے کو زمانے کا اربوں پتی بنا دیا. تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو سورہ بقرہ سے ملتا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، وہ حرام بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں تھوڑا چھوڑ کر جائیں گے نا، اور اگر حلال چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے، اللہ ہماری اولاد میں انشاءاللہ برکت ڈال دے گا، وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا لوگ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں مگر اولاد کی تربیت کر کے نہیں جاتے. خود بھی حرام کماتے ہیں اور اولاد بھی عیاشیاں کرتی ہے. ماں باپ قبر میں اور اولاد ان پیسوں کا، ان جائیدادوں کا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں کہ ہم نے اربوں پتی لوگوں کے بچوں کو جناب تھوڑے عرصے بعد کلاش ہوتے اور تباہ و برباد اور بینک کرپٹ ہوتے دیکھا. تو فرق ہے نا. بیسیکلی ہمارا بہترین سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں. دیکھیں نا آج جس ماں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس نے تربیت کیسی کی ہے کہ ان کا بیٹا آج زمانے کے ولی کی خدمت گزار بن گیا. کہ امیر اہل سنت کی خدمت میں کون ہے جو نہیں آنا چاہتا؟ مجھے دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جو علی رضا بھائی کو سعادت ملی ہے، ہم بھی امیر اہل سنت رہنا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ بتائیں، ہم بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. 2-4 بہنوں کی نوکری دلا دیں، 2-4 بہنوں کی